پاکستان میں اور خاص طور پہ باہر کے ممالک میں ایک طرف آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں کی عمریں طویل ہو گئی. پہلے جلدی لوگ فوت ہو جاتے تھے. ایک بڑی تعداد لوگوں کی 60 سے پہلے یا 70 سے پہلے چلی جاتی تھی دنیا سے. مگر جتنے بھی ایسے ممالک ہیں جو بہت ترقی یافتہ ہیں وہاں پہ میڈیکل کیئر کا معیار بڑا ہے اور لوگ زیادہ دیر تک کام کرتے ہیں, یعنی کئی سال نہیں, ورکنگ ایئرس 60 ایئرس سے بھی کچھ لوگ ابھی بھی کام زیادہ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورک فورس میں ابھی بھی موجود ہیں. تو لوگوں کی جو پیدائش ہے خاص طور پہ ہماری ایسٹرن کنٹریز میں, پاکستان میں, انڈیا میں, چائنا میں تو پھر بھی انہوں نے کور کیا, مگر جو ہمارے ممالک ہیں اس میں جو ینگسٹرز ہیں ان کا ورک فورس میں شامل ہونا بڑھتا جا رہا ہے, اور جو اوپر جو لوگ ورک فورس میں سے آؤٹ ہو رہے تھے وہ ابھی آؤٹ نہیں ہو رہے. تو کمپٹیشن فار دا جابز ہیز انکریز, ریٹائرمنٹ جلدی نہیں ہو رہی اور لوگ زیادہ سے زیادہ ینگسٹرز بھی ورک فورس میں شامل ہو رہے ہیں. اور جو نئے آنے والے ان کے لیے پرابلم ہوتی ہوگی, پھر ڈیفینیٹلی ان کو سپیس نہیں ملتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ہم نے پہلے بات کی کہ میکنائزیشن اور مشین اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ان سب چیزوں سے جاب سیکٹر میں جو انسانوں نے کام کرنے تھے وہ مشینیں ٹیک اپ کر رہی ہیں, اور جو جابز ہیں ان کی جو صلاحیتیں چاہیے تھیں وہ بدل رہی ہیں. کس قسم کی صلاحیتیں چاہیے, یعنی آئی ٹی انڈسٹری کے متعلق جانکاری ہونا آپ کو ایک ایج دیتا ہے آج کے دور میں. دوسری طرف جابز اس لیے بھی کم ہو رہی ہیں کہ ینگسٹرز تو زیادہ سے زیادہ پول بڑھ رہا ہے جاب کے لیے, مگر جو بزرگ ہیں وہ ابھی آؤٹ نہیں ہو رہے. Am I making any sense to you? So جاب مارکیٹ میں کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے. اور ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی, ہماری معیشت جو ہے اس کے اوپر دباؤ آ رہا ہے, یعنی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں اور لوگوں کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہیں. اس کو بولتے ہیں افراط زر, انفلیشن. چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے. سو ایک طرف جاب مارکیٹ جو ہے وہ اس میں کمپٹیشن بڑھ رہا ہے, اور جو روٹی کا نوالا چاہیے, یعنی اگر ایک روٹی ہے, اگر آپ سمجھیں کہ جاب مارکیٹ ایک روٹی کی طرح, پوری ایک روٹی کی طرح ایک جاب مارکیٹ ہے, اور اس میں نوالا حاصل کرنے کے لیے مشینز بھی کمپیٹ کر رہی ہیں, بزرگ بھی کمپیٹ کر رہے ہیں, مڈل ایج والے بھی ہیں, اور ینگسٹرز تو اس میں بڑھتے جا رہے ہیں. یہ دروازہ ہے, دروازے سے لوگ اندر آ گئے ہیں, باہر جانے والے کم ہیں, اندر بڑھتے جا رہے ہیں. کچا کچ بھری جا رہے ہیں. ٹرین چل رہی ہے, اب ٹرین کا دروازہ کھلتا ہے, اترتا کوئی نہیں ہے, اندر زیادہ داخل ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال بن رہی ہے. ایک اور صورتحال بھی ہے کہ جو گاؤں میں لوگوں کو بہت مواقع ابھی بھی روزگار کے ہیں, مگر لوگ نقل مکانی کر کے شہروں میں آ رہے ہیں. تو ایک بندہ ہے, اس نے جب اپنی پینٹ سلوائی تو اس وقت اس کی کمر 30 انچ تھی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کی کمر جو ہے 32 انچ ہو گئی, اور پھر 34. تو اب یہ جو پینٹ ہے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے, بٹن بند کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ پیٹ جو ہے وہ اوپر سے لٹکنے کے باوجود اندر بھی اتنا پھنسا ہوا ہے کہ پینٹ میں سما نہیں رہا. یہ جو شہروں کی جاب مارکیٹ کی سچویشن ہے یہ کچھ ایسی ہو رہی ہے, پینٹ کی طرح ہو گئی ہے, اس پینٹ کی طرح. رائٹ سر. خواتین حضرات, یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ولنگ ویز کے فورم سے اور اس پروگرام میں واک یور ٹاک کے فورم پہ یہ ہے کہ ایسا دور جس میں کمپٹیشن بڑھ جائے
جس میں مواقع جو ہیں وہ اس تیزی سے نہ بڑھ رہے ہوں جتنے کام کرنے والے منہ بڑھ رہے ہوں. ہاتھ تو ہیں دو مگر پھر بھی یہ جو ساری افراط زر اور یہ ساری میں نے ایسے میں سٹریس اور ٹینشن بڑھ جانا ممکن ہے. یس. اور پھر ایک گھر میں اگر بہت زیادہ کمانے والے نہیں ہیں, کھانے والوں کی اور خرچ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور ارننگ کرنے والوں کی کم ہے, تو اسٹریس اور بڑھے گا. ٹرو. اور جب سٹریس بڑھے گا تو آپس میں جو فیملی ہے, دیکھیں جب اس گھر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اصل میں تو محبت کے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں نا, آئیڈیلی اسپیکنگ خون کے رشتے ہیں, محبت کے رشتے ہیں. مگر جب سٹریس اور ٹینشن بڑھتی ہے تو ان کے درمیان کچ کچ شروع ہو جاتی ہے. دفتر میں آئے, دفتر میں کمپٹیشن کی فضا ہے. اب یہاں پہ تو خون کا رشتہ بھی نہیں ہے, خونی رشتے ہو گئے. اب آپ چلے جائیں جاب, گھر, مارکیٹ, ٹریفک, مارکیٹ, اس میں بھی جب بہت زیادہ کمپیٹیٹیونیس آئے گی اور اگر یہ سوچ ہوگی کہ جو میرا حصہ ہے وہ یہ لے گئیں اور وہ لے گیا, ایک یہ سوچ ہو سکتی ہے. یا یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ ہم کلیکٹیولی مل کے کتنے بازو کتنے ہاتھ, سن لیں سب دھیان سے, جیتیں گے ہم ہر بازی جب کھیلیں گے جی جان سے. ایک یہ بھی سوچ ہو سکتی ہے. سو جو پیراڈائمز ہیں ان کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے. ایسے میں ہم واپس جو وہ ایوولوشن کا رول ہے سروائیول آف دا فٹسٹ, بچن گیو جڑے فٹ ہوں گے, فٹسٹ ہوں گے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اپنا آج کا دن ہم ایسے گزاریں کہ اپنی بیسٹ پروڈکٹیوٹی دے